اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، رضا الدین صدیقی حاضر خدمت ہے۔ محترم ناظرین، سورہ نساء کا آغاز چوتھے پارے سے ہو جاتا ہے۔ پانچویں پارے میں اس کی 123 آیات ہیں اور یہ سورہ مبارکہ کل 176 آیات پر مشتمل ہے۔ النساء اس سے مراد ہے خاتون۔ اس کا نام ہی ظاہر کرتا ہے کہ اس کا مرکزی مضمون خواتین کے مسائل سے، گھریلو زندگی کے مسائل سے متعلق ہے۔ اسلام نے گھریلو زندگی کی آسودگی پر بڑا زور دیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی تعلیمات بہت ہی واضح ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اور پھر اپنی سنت مطہرہ کے ذریعے سے اس کے تقریباً تمام ہی پہلوؤں کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ واضح فرما دیا ہے۔ اسلام چونکہ رہبانیت کا دین نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایک خوبصورت معاشرہ قائم ہو۔ خوبصورت معاشرہ اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب گھر خوبصورت ہوں، گھریلو زندگیاں، عائلی زندگیاں امن و سکون پر استوار ہوں۔ اسلام نے خاندان کو، کنبے کو بڑی اہمیت کا حامل گردانا ہے، اور آپ قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کا مطالعہ کیجئے، صحابہ کرام کی مبارک اور محمود زندگیوں کو دیکھیے، تو یہ جو گھریلو زندگی ہے، عائلی زندگی ہے اور پھر اس سے بڑھ کر خاندانی زندگی ہے، صلہ رحمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑے واضح احکامات دیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اسے بڑی اہمیت دی ہے۔ سورہ نساء میں پہلے تو ان خواتین کا ذکر ہوا کہ جن سے رشتوں کی، یعنی ازدواجی رشتے کی ممانعت ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی، اور اس لیے کہ اسلام بنیادی طور پر ایک حیا کا دین ہے۔ وہ خواتین جن سے ایک تعلق یہ ہے کہ وہ مائیں ہیں، ماؤں سے اوپر کی خواتین ہیں، وہ جو کہ دادیاں ہیں، اور پھر وہ جو کہ انسان کی بہنیں ہیں، پھپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، یہ تعلقات ایسے ہیں کہ جن میں ایک تقدس ہے۔ بسا اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی پرورش ہی ان ہاتھوں میں ہوتی ہے، تو ان کا تقدس اور احترام برقرار رہنا چاہیے۔ انسان کی بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، وہ بھی انسان کو اسی نظر سے دیکھتی ہیں جو کہ احترام ایک والد کا احترام ہوتا ہے، کنبے میں ایک بڑے کا احترام ہوتا ہے۔ اس لیے ان رشتوں کو اسلام نے بڑی اہمیت کا حامل گردانا اور واضح صریح نصوص کے ذریعے سے ممانعت کی کر دی گئی کہ یہ لوگ آپس میں، یہ جو رشتے ہیں آپس میں نکاح سے وابستہ نہیں ہوں گے، اور وہ خواتین جو کہ پاکیزہ خواتین ہیں ان سے نکاح کی ترغیب دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے معاملات کو معاشرے میں حیا کے فروغ کے لیے بڑا ضروری قرار دیا، اور اس سے ایک تہذیب و شائستگی ہوتی ہے، نسل انسانی آگے بڑھتی ہے۔ نکاح کا تعلق در حقیقت ایک تقدس کا تعلق ہے، باہمی احترام کا تعلق ہے، اور اسلام نے اس میں بہت زیادہ پاکیزگی کو دخل کیا۔ اس میں جو مریضانہ عنصر تھے، اسلام نے ان کو ساخت و پرداخت کے ذریعے سے امراض سے پاک کر دیا، نکاح کی حدود و قیود مقرر کی۔ اس سے پہلے ایک ایسا تصور تھا اور ایسا ماحول اور معاشرہ تھا پوری دنیا میں کہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں تھی۔ اسلام نے اس پہ قدغن لگا دی اور جو شادیوں کی تعداد ہے اس کو 4 پہ محصور کر دیا۔ اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا تعلق انسان کی عیاش طبیعت سے ہو، بلکہ بسا اوقات ماحول اور معاشرے میں
ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ اس کے پیش نظر اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو اس کی حکمتوں پر آپ خود بھی پہنچ جائیں گے اور یہ ایک فطری نظام نظر آئے گا۔ لیکن اسے بھی اس لیے نہیں کیا گیا کہ آپ اپنی طبیعت کے تقاضے پورے کریں، یہ بھی عدل و انصاف پہ منحصر ہے، اور اسی صورت میں ہے کہ جب آپ کا خاندان آپ کی ضرورت ایسی محسوس ہو رہی ہو، اور اگر عدل کا تصور نہیں ہو سکتا، بے انصافی ہے، تو پھر کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس پر بڑی شدید قسم کی وعیدیں ہیں۔ پھر یہ کہ گھر کا نظم کیسے استوار کرنا ہے، اسلام نے، قرآن پاک نے بنیادی طور پر مرد کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ وہ فیملی کا سربراہ ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ گھر کے نظم کو استوار کرے۔ ماں کی اپنی ڈیوٹی ہے، خاوند کی اپنی ڈیوٹی ہے، باپ کی اپنی ڈیوٹی ہے، اور بچوں کے اپنے حقوق و فرائض ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اسلام کی تعلیمات میں ہمیں کہیں خلا اور جھول نظر نہیں آتا۔ یہ جو ایک تقسیم ہے اور یہ جو ایک ذمہ داری ہے، اس میں بڑی ہی فطری چیزوں کا احساس کیا گیا ہے، اور اس میں خواتین کے حقوق کا اور ان کے تقدس کا پورے طریقے سے لحاظ رکھا گیا ہے۔ اگر غور و فکر کیا جائے تو اسلام نے عورتوں کو جو احترام دیا اور ان کو جو برابر کے حقوق دیے، اس کی نظیر کہیں نہیں مل سکتی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ برابر کے حقوق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان حقوق میں اور فرائض میں یکسانیت ہے۔ مرد کے اپنے حقوق ہیں اور عورت کے اپنے حقوق ہیں، مرد کے اپنے فرائض ہیں، عورت کے اپنے حقوق اور فرائض ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کی صورت اور شکل یکساں ہو۔ مساوات یہ نہیں اپنے اندر تقاضا رکھتی کہ ہر چیز ایک ہی سطح پہ اور ایک ہی صورت میں آ جائے، بلکہ عدل اور مساوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو پورے طریقے سے وہ حق پہنچایا جائے، اور جس کی جو ڈیوٹی ہے، جو فریضہ ہے، وہ پوری آمادگی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ اس فریضے کو ادا کرے۔ اسلام نے کہا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ گھریلو زندگی میں کوئی انتشار پیدا ہو رہا ہے تو اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خود بھی اسے افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کرو۔ خود تم محسوس کرو کہ افہام و تفہیم سے معاملہ حل نہیں ہو رہا تو خاندان کے بزرگوں کو اس میں لاؤ، وہ سمجھائیں، اور پھر اگلے مرحلے میں یہ ہے کہ قدرے تم ذرا سختی کے ساتھ سمجھاؤ، حدود و قیود جو ہے وہ طے کرو، اور اگر بہت ناگزیر محسوس کرو تو عملاً اس کے لیے تم سرزنش کر سکتے ہو۔ یہ یاد رکھیے کہ ہر سوسائٹی ایک جیسی نہیں ہوتی، تعلیمات ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی، شعور و آگہی ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی، اور شعور اور فہم کی سطح بھی ہر جگہ پر ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بہت سے معاشرے ہیں، کچھ معاشرے ہیں وہ دور افتادہ دیہات میں واقع ہیں، جنگلوں میں واقع ہیں، ابھی وہاں پہ تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو اسلام کے احکامات ہیں ان کو ان کے اصل سینس کے ساتھ اور اصل فہم کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ ہم اصل فہم کے ساتھ دیکھیں گے تو اسلام کے یہ احکامات ہمیں بنیادی طور پر یہ عقل دیتے ہیں اور یہ شعور دیتے ہیں کہ گھر نہ ٹوٹے۔ اسلام اس چیز کو بڑی اہمیت دیتا ہے کہ ایسے اقدامات ایک دائرے میں رہتے ہوئے اور ایک کامن سینس میں رہتے ہوئے اختیار کیے جائیں کہ جن سے گھریلو زندگی انتشار کا شکار نہ ہو۔ کیوں جذبات میں آ کے انسان طلاق کا راستہ اختیار کرے، فریقین یہ راستہ اختیار کریں کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، تو یہ ایک جذباتی نوعیت کا معاملہ نہیں ہے۔ کل کو اولاد پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، معاشرے کا طریقہ اور معاشرے کا چلن کیا ہے۔ صحابہ کرام کے ماحول اور معاشرے کو دیکھتے ہیں تو وہ قباحتوں سے بڑی حد تک آزاد ہو چکا تھا۔ اس میں خواتین بیوہ ہو جاتی تھیں اور جیسے ہی وہ عدت گزارتی تھی بڑی آمادگی کے ساتھ ان کا اگلا نکاح ہو جاتا تھا، وہ پھر کسی محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ جاتی، بسا اوقات طلاق تک نوبت بھی آ جاتی تھی۔ تو اس کو ہمارے معاشرے کی طرح کلنک کا ٹیکہ نہیں بنا دیا جاتا تھا، ایک داغ نہیں بنا دیا جاتا تھا، اور ساری عمر کے لیے یہ تانا نہیں ہو جاتا تھا کہ ضرور تیرے میں کوئی عیب ہے جو تجھے طلاق ہو گئی ہے، بلکہ پوری شرع صدر کے ساتھ یہ تصور ہوتا تھا کہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہوگا کہ فریقین ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ غلطی خاتون ہی کی ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ہمیں اس پورے دور میں ایسی خاتون نہیں ملتی کہ جو بیوہ ہو گئی ہوں
یا جنہیں طلاق ہو گئی ہو اور وہ چاہتی ہوں کہ ان کی آئندہ شادی ہو جائے اور وہ نہ ہوئی ہو، تو ایسے معاملات اسلام نے بڑی آمادگی، بڑی خوبصورتی کے ساتھ استوار کر دیے۔ لیکن ہر معاشرہ ایسا نہیں ہوتا، اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ عائلی زندگی برقرار رہے۔ اور اجتماعی زندگی کی طرف پھر اسلام آتا ہے گھریلو زندگی کے بعد۔ جس طرح گھریلو زندگی عدل پہ استوار ہے، اس طرح اجتماعی زندگی بھی عدل ہی پہ استوار ہوتی ہے۔ تو سورہ نساء میں عدل اجتماعی پہ بہت ہی زیادہ زور دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر تمہارا دشمن بھی ہو اس کے ساتھ بھی تم عدل کرو۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غیر مسلم رعایا ایک مسلم ملک میں اور مسلم معاشرے میں رہ رہی ہے، تو قاضی اور فیصلہ کرنے والے کے سامنے جب فریقین آئیں گے تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ حق کس کا بنتا ہے، اس کو اس انداز سے بالکل طرفداری نہیں کرنی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے اور صحابہ کرام کی زندگی میں ایسے بہت سے معاملات پیش آئے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی قرآن کے اس حکم سے روگردانی نہیں کی گئی۔ فیصلہ کرتے ہوئے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دیکھا کہ فیصلہ میں نے مسلمان کا کرنا ہے کہ غیر مسلم کا کرنا ہے، نہ صحابہ کرام نے دیکھا، اور ہمیشہ ہی عدل اجتماعی کو بروئے کار لائے۔ اور یہ قول تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا زبان زد عام ہے کہ کوئی بھی ملک کفر سے تو چل سکتا ہے لیکن ظلم سے نہیں چل سکتا، بے انصافی سے نہیں چل سکتا۔ یہ شعور خلافت ہے اور اسی لیے وہ زمانہ اب بھی یاد کیا جاتا ہے۔ عدل اجتماعی کے ذیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اقدس میں ہمیں ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار چاہا کہ آپ بیت اللہ شریف کے اندر تشریف فرما ہوں، وہاں داخل ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں۔ اس وقت وہاں کی معاشرتی زندگی میں مناصب اور ذمہ داریاں تقسیم تھیں۔ خانہ کعبہ کی چابی کلید ایک صاحب کے سپرد تھی جن کا نام ہے عثمان بن طلحہ۔ وہاں کے رواج کے مطابق جب کوئی شخص ان سے تقاضا کرتا کہ میں بیت اللہ شریف میں داخل ہونا چاہتا ہوں اور وہاں جا کر میں عبادت کروں گا، یا جو رسومات رائج تھیں انہیں میں بروئے کار لانا چاہتا ہوں، تو بالعموم اس سے انکار نہیں کیا جاتا تھا، اور جو بھی مناسب حدود و قیود تھیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے عثمان بن طلحہ اس دروازے کو کھول دیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ میں بیت اللہ شریف میں جانا چاہتا ہوں اور اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کوئی شخص بھی مجھ سے یہ تقاضا کرتا ہے تو میں بنیادی جو شروط ہیں وہ تو ہم دیکھتے ہی ہیں، لیکن میں کسی قسم کا لیت و لال نہیں کرتا، اس کے لیے دروازہ کھول دیتا ہوں، میری یہ ڈیوٹی ہے، لیکن میں آپ کے لیے یہ دروازہ نہیں کھولوں گا اور یہ چابی میں آپ کو نہیں دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی تحمل سے اس کی بات سنی اور آپ نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ ایک دن یہ چابی میرے اختیار میں ہوگی اور پھر میں جسے چاہوں گا یہ دوں گا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ قریش پہ یہ برا وقت بھی آئے گا کہ وہ اتنے مغلوب ہو جائیں گے اور اتنے بے عزت ہو جائیں گے کہ یہ چابی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، جو کہ قریش کے ہاں اس وقت ان کے سب سے بڑے مخالف گردانے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن قریش بے عزت نہیں ہوں گے، بلکہ اسی دن تو انہیں حقیقی عزت نصیب ہوگی، اور یہی دن تو ایسا ہوگا کہ جب وہ اپنے غلبے کے راستے پر، اپنے افتخار کے راستے پر، اپنے اعزاز کے راستے پر چلیں گے۔ بہرحال یہ وقت گزر گیا، فتح مکہ ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی عاجزی کے ساتھ وہاں پہ داخل ہو گئے تو آپ نے عثمان بن طلحہ کو یاد فرمایا۔ کئی واقعات پیش آئے، اس نے گریز کرنے کی کوشش بھی کی کہ آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو، لیکن بالآخر اسے حاضر ہونا پڑا، حاضر ہونا ہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا۔ حضرت عباس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں،
انہوں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابی مجھے عنایت کر دیں اور بنو ہاشم کے اعزاز و افتخار میں یہ چیز آ جائے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مطمئن تھے کہ عثمان بن طلحہ اگرچہ اس نے آپ کو چابی نہیں دی تھی لیکن اس کی کارکردگی سے آپ مطمئن تھے، آپ نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ وہ دن تمہیں یاد ہے کہ تم نے بیت اللہ شریف میں داخل نہیں ہونے دیا؟ اسے وہ دن بھی یاد تھا اور اب اس پر ایک احساس ندامت بھی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چابی میں تمہیں ہی عنایت کرتا ہوں، اور صرف تمہیں نہیں دیتا، میں قیامت تک تمہارے آنے والی نسلوں کو بیت اللہ کا متولی بناتا ہوں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال انصاف کا مظاہرہ کیا اور عثمان بن طلحہ اس بات سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے فوری طور پہ قبول اسلام کا اعلان کیا۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے طائف کا معرکہ ہوا تو عثمان بن طلحہ نے اور دیگر وہ لوگوں نے جو کہ اس وقت مسلمان ہوئے کس جواں مردی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ سعادت آج بھی اس خاندان میں موجود ہے اور باقی ہے۔ ہجرت کو کہا گیا کہ یہ بھی اس وقت جہاد ہے اور ہجرت کی تحریک دی گئی، اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا اسم گرامی ہے حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب صحابہ کرام ہجرت فرما رہے تھے تو وہ اس وقت بہت ہی بیمار تھے، چل پھر بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میری چارپائی اٹھا کر لے چلو۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو اس قدر عذر میں ہیں اور اتنے بیمار ہیں، اللہ کریم آپ کا عذر قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحمت کرنے والی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رؤوف و رحیم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے لیے اللہ کریم سے استغفار کریں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے اور میں اس میں کسی قسم کی تعویل نہیں کرنا چاہتا، کسی قسم کی رخصت نہیں کرنا چاہتا، بس میری چارپائی کو اٹھاؤ اور مجھے مدینہ منورہ کی طرف لے چلو۔ جب ان کا حکم ہوا اور اصرار ہوا تو ان کی اولاد نے چارپائی اٹھا لی، لیکن وہ ابھی مکہ کی حدود سے نکلے ہی تھے کہ ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بڑی تحسین فرمائی اور ان کے حسن نیت کو قبول بھی کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہاجرین میں شمار بھی فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعائے خیر سے یاد کیا۔ جو صلاۃ خوف جسے کہتے ہیں، جنگ کی حالت میں نماز کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے، سفر کی حالت میں نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ احکامات بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ منافقین کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ میں ایک واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک معاملہ ایک یہودی اور منافق کے درمیان میں پیش ہو گیا۔ اب یہودی یہ چاہتا تھا کہ انصاف ہو، منافق یہ کہہ رہا تھا کہ جو تمہارے لوگ ہیں جو کہ فیصلہ کر سکتے ہیں، تمہاری کتاب کے عالم ہیں، ہم ان سے فیصلہ کرا سکتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ ذکر کیا گیا سورہ نساء میں عدل اجتماعی پہ بڑا زور دیا گیا، اور جو غیر مسلم تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر اعتماد کرتے تھے، اور انہیں اچھی طرح خبر تھی کہ فیصلہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانبداری کا عمل بروئے کار نہیں لاتے۔ یہودی نے اصرار کیا کہ میں تو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی فیصلہ کرواؤں گا۔ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے سارا معاملہ سماعت فرمایا اور آپ اسی نتیجے پر پہنچے کہ یہ یہودی حق پہ ہے، اور آپ نے یہی فیصلہ کر دیا۔ جب وہ فیصلہ کروا کے مسجد نبوی سے باہر آئے تو منافق نے پھر اصرار کرنا شروع کیا کہ میں اس فیصلے سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوں، چلو حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اسے یہ خیال تھا کہ حضرت عمر چونکہ ایمان کے معاملے میں بڑی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان کے مشورے ہمیشہ اسی اسلوب پہ مبنی ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کے مفادات کے بارے میں بڑے جویاں رہتے ہیں، تو وہ یقیناً میرے ظاہری کلمے سے متاثر ہوں گے اور وہ ہو سکتا ہے یہودی کے حق میں فیصلہ نہ کریں۔ یہودی نے کہا کہ چلو تم اس فیصلے پہ مطمئن نہیں ہو تو ہم ان کی خدمت میں چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔
وہ سمجھدار شخص تھا، اسے خبر تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں، حضرت فاروق اعظم ہوں یا صحابہ میں سے کوئی بھی ہو، وہ جانبداری کر ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دونوں آ گئے اور معاملہ ان کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے فرمایا ذرا توقف کرو، میں گھر سے ہو کر آتا ہوں اور تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے، باہر آئے تو آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور آپ نے آتے ہی اس منافق کی گردن کو قلم کر دیا اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعوے دار بھی تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اس نے تسلیم نہیں کیا، تو پھر تو یہ دائرہ ایمان سے نکل گیا ہے، اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کرے گی۔ یہ بات جب مدینے میں پھیلی تو منافقین نے اس کو بڑا ایشو بنا لیا اور کہا کہ یہ دیکھو یہ کیسا فیصلہ ہے، اور ناحق جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ قصاص کا اور قتل عمد کا بھی یہاں تذکرہ ہوا۔ صحابہ اکرام اس معاملے میں بھی بڑے حساس تھے کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام نے تو اسے بڑی سختی سے منع کیا، مسلمان تو مسلمان، کسی ذمہ کے قتل کی اجازت نہیں دی، کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کرنے کی اجازت کسی بھی صورت میں نہیں دی گئی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیش ہوا کہ ایک مومن کو حضرت عمر نے قتل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے عمر سے ایسا گمان تک ہی نہیں ہے اور میں یہ توقع ہی نہیں کر سکتا کہ عمر کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں جو مبنی بر انصاف نہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ فیصلہ ہوا تو اللہ کریم نے اس سورہ پاک میں آیات نازل کر دیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کی توثیق کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ تم لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ غیر مشروط طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم تسلیم نہ کر لو اور پوری بشاشت قلبی کے ساتھ، پوری آمادگی کے ساتھ، پوری خوش دلی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو قبول کرو۔ تمہارے دل میں کوئی ملال ہی نہیں ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف۔ اس طرح قرآن پاک نے حضرت عمر کے اس عمل پہ ساتھ بھی کیا اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ حکم اگر کوئی مسلمانوں کے درمیان ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کی کتاب ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ان سے ہٹ کر مسلمانوں کے درمیان کوئی حکم نہیں ہے، اور یہی دو بنیادی اصول ہیں جو مسلم معاشرے میں حکم ہوں گے، انہی پر رائے قائم ہوگی، انہی پر اجماع ہوگا اور انہی پر اجتہاد اور قیاس کے معاملات آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کریم، رمضان کریم۔